آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، اردو ادب کی تاریخ میں جن شخصیات نے اپنی انفرادیت، فکری وسعت اور فنی مہارت کے ذریعے لازوال نقوش چھوڑے، ان میں امیر مینائی صاحب کا نام بہت ہی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک عالم، محقق، نثر نگار اور صوفی مزاج انسان تھے۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی تہذیب کی خوشبو، عشق و محبت کا سوز اور زبان کی لطافت سب یکجا ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کلام دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ان کے دو بڑے شعری مجموعے عبرت بہارستان اور محمد خاتم النبیین اردو شاعری کے سرمایہ میں گراں قدر اضافہ ہیں۔ اسی طرح ان کی غزلوں میں ایک نرمی، تہذیب اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ امیر مینائی صاحب کی شخصیت میں صوفیانہ رنگ ہمیشہ نمایاں رہا، جبکہ آپ تصوف کے ماننے والے اور روحانی اقدار کے علمبردار بھی رہے ہیں۔ بلا شبہ امیر مینائی اردو شاعری کے اس درخشاں ستارے کا نام ہے جس کی روشنی وقت کے ساتھ کبھی ماند نہیں پڑی۔ اگر غالب نے اردو غزل کو فلسفیانہ گہرائی عطا کی ہے تو وہیں امیر مینائی نے اسے روحانی لطافت سے مالا مال کیا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو آئیے پھر مزید آپ کی شخصیت کو جاننے کے لیے آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مقالے کا۔ موضوع ہے امیر مینائی حیات و خدمات۔ مقالہ نگار ہے محترمہ ناصحہ رئیس صاحبہ۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس شعر کے خالق امیر مینائی 19ویں صدی میں اردو کے مشہور شاعر، نثر نگار، محقق، مدون اور ماہر لسانیات تھے۔ ان کی شخصیت اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ وہ صرف غزل گو شاعر ہی نہیں بلکہ نعتیہ شاعری، مرثیہ، رباعیات، مسدس، مثنوی اور نثر میں بھی کمال رکھتے تھے۔ امیر مینائی کی ادبی خدمات کا دائرہ صرف شاعری اور نثر تک محدود نہیں بلکہ لغت نویسی، مذہبی شاعری اور تحقیق تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ اردو کے ان عظیم شعراء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے زبان و ادب کو نہ صرف سنوارا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کی۔ دبستان لکھنؤ کی خارجیت اور دبستان دہلی کی داخلیت کا حسین امتزاج پیش کرنے والے امیر مینائی وہ قادر الکلام شاعر تھے جنہوں نے اپنے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی اپنی شاعری کا لوہا منوایا۔ امیر کے کلام میں زبردست تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ امیر کے مزاج میں مختلف میلانات کو ترکیب دینے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان کی شاعری میں اگر ایک طرف استادی نظر آتی ہے تو ساتھ ساتھ سچی شاعری کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ امیر مینائی کی غزل مختلف رنگوں اور خوشبوؤں کے پھولوں کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ ہم ان کی شاعری کو نیرنگ جمال سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ امیر مینائی کا نام امیر احمد تھا اور وہ نواب نصیر الدین حیدر کے عہد میں سن 1828 میں لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی کرم محمد تھے اور دادا مشہور بزرگ مخدوم شاہ مینا کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے وہ مینائی کہلائے۔ امیر مینائی طبعاً شریف النفس، پاک باز، عبادت گزار اور متقی تھے۔ درگاہ صابریہ کے سجادہ نشین امیر شاہ صاحب سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔ مزاج میں توکل، فقیری اور استغنا تھا جس نے تواضع اور انکساری کی صفات کو چمکا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بے باکی اور خودداری، دوست نوازی، شفقت اور عیب پوشی میں بے مثال تھے۔ امیر مینائی نے شروع میں اپنے بڑے بھائی حافظ عنایت حسین اور اپنے والد سے تعلیم پائی اور اس کے بعد مفتی سعد اللہ مراد آبادی سے فارسی، عربی اور اردو میں مہارت حاصل کی۔ فرنگی محل کے جید علماء سے درسی کتب، منطق، فلسفہ، لسانیات، تصوف، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کا اپنا کہنا ہے کہ علوم متداولہ کی تکمیل ان کی اپنی کوششوں کا نتیجہ
خارجہ تھی. علم طب، علم جفر اور علم نجوم سے بھی خوب واقف تھے. ان کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا. 15 سال کی عمر میں منشی مظفر علی اسیر کے شاگرد ہو گئے، جو اپنے زمانہ کے مشہور شاعر اور ماہر عروض تھے. اس زمانہ میں لکھنؤ میں شاعری کا چرچا عام تھا. آتش و ناسخ اور اس کے بعد انیس و دبیر کی معرکہ آرائیوں نے شاعری کے ماحول کو گرم کر رکھا تھا. رند، خلیل، صبا، نسیم، بحر اور رشک وغیرہ کی زمزمہ سنجیاں سن کر امیر کا شوق شاعری چمک اٹھا اور جلد ہی لکھنؤ اور اس کے باہر بہت مشہور ہو گئے. آپ نے غالب اور داغ دہلوی جیسے معاصرین سے بھی عزت پائی. بالخصوص داغ سے دوستانہ مراسم تھے. امیر کے کلام اور ان کے کمال کی تعریفیں سن کر 1852 میں نواب واجد علی شاہ نے امیر مینائی کو طلب کیا اور 200 روپے ماہانہ پر اپنے شہزادوں کی تعلیم کا کام ان کے سپرد کر دیا. آپ نے نواب کے حکم پر 2 کتابیں ارشاد السلطان اور ہدایت السلطان بھی تصنیف کی، لیکن 1856 میں انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کر لیا تو یہ نوکری جاتی رہی اور امیر گوشہ نشین ہو گئے. پھر اگلے ہی سال غدر کا ہنگامہ برپا ہوا جس میں ان کا گھر تباہ ہو گیا اور ساتھ ہی ان کا پہلا مجموعہ غیرت بہارستان بھی ضائع ہو گیا. تب امیر کاکوری چلے گئے اور وہاں 1 سال قیام کرنے کے بعد کانپور ہوتے ہوئے رامپور پہنچے، جہاں ان کے خسر شیخ وحید الدین ڈپٹی کلیکٹر تھے. ان کی سفارش پر رامپور یوسف علی خان ناظم نے ان کو طلب کیا اور عدالت دیوانی کے رکن اور مفتی شرع کی حیثیت سے ان کا تقرر کر دیا. اس کے بعد 1865 میں جب نواب کلب علی خان مسند نشین ہوئے تو مطبع، خبر رسانی اور مصاحبت کے فرائض بھی ان کے ذمے ہو گئے. نواب نے 200 روپے ان کا وظیفہ مقرر کیا. انعامات اور دوسری سہولیات اس کے علاوہ تھیں. کلب علی خان کے عہد میں اکثر فنون کے باکمال رامپور میں جمع ہوتے تھے. شاعروں میں داغ، بحر، جلال، امیر، منیر، تسلیم اور جیسے سخنور وہاں موجود تھے. اس ماحول میں امیر کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی. کلب علی خان کے بعد مشتاق علی خان، حامد علی خان نے ان کی ملازمت کو برقرار رکھا، لیکن تنخواہ اور دیگر سہولیات میں بہت کمی ہو گئی. جب داغ نے رامپور سے حیدرآباد جا کر وہاں عروج پایا تو ان کی ترغیب پر امیر نے بھی حیدرآباد جانے کا ارادہ کیا. 1899 میں جب نظام کلکتہ سے دکن واپس جا رہے تھے تو داغ کی تحریک سے ان کی ملاقات نظام سے ہوئی اور ان کا مدحیہ قصیدہ سن کر نظام بہت خوش ہوئے اور ان کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی. 1900 میں امیر بھوپال ہوتے ہوئے حیدرآباد پہنچے، لیکن جاتے ہی ایسے بیمار ہوئے کہ پھر اٹھ نہ سکے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. شورائے متاخرین میں امیر مینائی ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے. قصیدہ گوئی میں ان کی قدرت کلام مسلم ہے، جبکہ غزل میں ان کے کلام کا اہم جوہر کلام کی رنگینی، سوز و گداز، زبان کی سلاست، مضمون کی نزاکت و لطافت اور شگفتہ بیانی ہے، جس میں لکھنؤ کی مناسبت سے لوازم حسن کی رنگینی اور نسوانی خصوصیات کی جھلک موجود ہے. کلام سراسر ہموار ہے جس میں موزونیت، نازک خیالی، پختگی، مضمون آفرینی، تمثیل نگاری اور تصوف نے ایک رنگا رنگ چمن کھلا دیا ہے. مصحفی کی طرح زبان و عروض کے قواعد سے ذرا بھی نہیں ہٹتے اور مشاکی کے زور میں 2 غزلیں اور 6 غزلیں کہتے ہیں. ان کے بارے میں حکیم عبدالحی کہتے ہیں کہ وہ مسلم الثبوت استاد تھے. کلام کا زور مضمون کی نزاکت سے دست و گریباں ہیں. بندش کی چستی اور تراکیب کی درستگی سے لفظوں کی خوبصورتی پہلو بہ پہلو جوڑتے ہیں. نازک خیالات اور بلند مضامین اس طرح باندھتے ہیں کہ باریک نقاشی پر فصاحت آئینہ کا کام دیتی ہے. امیر کی غزل کو برچستگی، شوخی اور صفائی، پختگی، زباندانی، موضوع الفاظ اور رنگینی مضامین ایک گلدستہ بناتی ہے. اپنے ہم عصر داغ کے مقابلے میں ان کی شخصیت زیادہ پیچیدہ اور دائرۂ عمل زیادہ وسیع ہے. ریاض خیرآبادی، جلیل مانک پوری، مستر خیرآبادی اور حفیظ جون پوری ان کے مشہور شاگرد رہے ہیں. آپ غزل، نعت، نظم، قصیدہ، مثنوی اور واسوخت سمیت شاعری کی تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کرتے تھے. مزید شاعری کے اصول و مبادی پر بھی روشنی ڈالی. الفاظ کے استعمال، معانی اور لسانی محاسن پر گہری گرفت رکھتے تھے. ان کے بہت سے شعر زبان زدے خاص و عام ہیں. شاعری سے دلچسپی رکھنے والا شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے ان کا یہ شعر نہ سنا ہو. ان کے کئی اشعار ضرب المثل بن چکے ہیں، جیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، گاہی گاہی کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر،
قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ شاعری سے ہٹ کر امیر مینائی کو تحقیق کی زبان سے خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو میں غلط رائج عربی اور فارسی الفاظ کی نشاندہی کی اور ان کو 300 صفحات کی ایک کتاب میں جمع کیا۔ اس کتاب کا نام سرمہ بصیرت ہے۔ ان کی کتاب بہار ہند اردو کے محاورات اور مصطلحات پر مشتمل ہے، جن کی سند اشعار کے ذریعے پیش کی گئی ہے اور جسے امیر اللغات کا نقش اول کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ لغت نویسی کے میدان میں ہے۔ امیر اللغات یہ ایک جامع اردو سے اردو لغت تھی جسے امیر مینائی نے 8 جلدوں میں مکمل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ آپ کا ایک عظیم علمی منصوبہ تھا۔ بدقسمتی سے ان کی زندگی میں صرف 2 جلدیں ہی تیار ہو پائیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ بقیہ جلدوں کا کام ان کی وفات کے بعد مکمل نہ ہو سکا۔ شاعری میں امیر مینائی نے متعدد دیوان، غیرت بہارستان، مرۃ الغیب، گوہر انتخاب، صنم خانہ عشق مرتب کیے۔ مذہب اور اخلاق میں محمد خاتم النبیین میں ان کا نعتیہ کلام ہے۔ آپ کو اردو نعتیہ شاعری کا ایک بڑا علمبردار اور معمار سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اردو شاعری میں نعت کے فن کو بہت فروغ دیا اور صنف کو نئے وقار اور بلندی سے روشناس کرایا۔ آپ کی شخصیت عاشق رسول کے طور پر بھی بہت مشہور ہے۔ آپ نے 4 مسدس، ذکر شہ انبا، صبح ازل، شام ابد اور لیلۃ القدر کے عنوان سے لکھے۔ نور تجلی اور ابر کرم آپ کی مثنویاں اخلاق و معرفت کے موضوع پر ہیں۔ ان کے علاوہ نماز کے اسرار، زاد المیعاد اور خیابان آفرینش کی نثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ انتخاب یادگار یہ رامپور کے شعراء کا ایک تذکرہ ہے جو نواب کلب علی خاں کے ایما پر آپ نے 1890 میں لکھا۔ امیر مینائی نے اردو، فارسی اور عربی میں 40 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کچھ غیر مطبوعہ بھی ہیں۔ آپ کا شمار دبستانی لکھنؤ کے آخری بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ اسلوب بیان لکھنوی دبستان کی روایتوں کا عکاس ہے، لیکن ان کی شاعری میں دبستان دہلی کی داخلیت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ روحانی بصیرت اور علمی گہرائی نے ان کے کلام کو ایک فکری انفرادیت عطا کی ہے۔ ان کے کلام میں صحت زبان اور فنی پختگی بہت ہی نمایاں ہے۔ مجموعی طور پر امیر مینائی اردو ادب کے ان شعراء اور ادیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے اردو زبان اور شاعری کو ایک نیا رنگ دیا۔ ان کے کلام کی سادگی، حسن بیان اور جذباتی گہرائی آج بھی قاری کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری اور غزلوں میں فکری گہرائی، عشق و تصوف کی آمیزش اور زبان کی لطافت سب کچھ موجود ہے۔ ان کے علمی و ادبی خدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین سوغات ہے۔ نمونے کے طور پر آپ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ لطف آنے لگا جفاؤں میں وہ کہیں مہربان نہ ہو جائیں، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سامعین، ابھی آپ امیر مینائی حیات و خدمات کے عنوان پر ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں محترمہ ناصحہ رئیس صاحبہ، اور اب محفل کے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں محترمہ ریحانہ عاطف صاحبہ کا یہ عمدہ کلام۔ غزل کے اشعار پیش خدمت ہیں۔ درد وفا میں ڈوبا سراپا نہیں ہوا، درد وفا میں ڈوبا سراپا نہیں ہوا، دیکھوں تو ایک شخص بھی میرا نہیں ہوا، دیکھوں تو ایک شخص بھی میرا نہیں ہوا۔ اور شعر دیکھیں، خود پر تیرے وجود کا ایسا رہا گماں، خود پر تیرے وجود کا ایسا رہا گماں، ایک پل بھی تیرے ہجر کا صدمہ نہیں ہوا، ایک پل بھی تیرے ہجر کا صدمہ نہیں ہوا۔ اپنوں نے زخم ایسا لگایا کہ اس کے بعد، اپنوں نے زخم ایسا لگایا کہ اس کے بعد دنیا میں پھر کسی پہ بھروسہ نہیں ہوا۔ پلکوں پہ آنسوؤں کے دیے کب نہیں جلے، پلکوں پہ آنسوؤں کے دیے کب نہیں جلے، کب دل میں تیری یاد کا پھیرا نہیں ہوا، کب دل میں تیری یاد کا پھیرا نہیں ہوا۔ اور یہ شعر دیکھیں، تم کیسے جیت پاؤ گے لوگوں کے ذہن و دل، تم کیسے جیت پاؤ گے لوگوں کے ذہن و دل، ہمراہ جب خلوص کا جذبہ نہیں ہوا، ہمراہ جب خلوص کا جذبہ نہیں ہوا۔ رخصت کے وقت اس کی میرے ذہن و قلب پر، رخصت کے وقت اس کی میرے ذہن و قلب پر چھایا تھا ابر غم جو وہ ہلکا نہیں ہوا، چھایا تھا ابر غم جو وہ ہلکا نہیں ہوا۔
اور یہ شعر دیکھیں، دیتے رہے ہیں خون جگر لفظ لفظ میں، دیتے رہے ہیں خون جگر لفظ لفظ میں، اردو غزل کا رنگ جو پھیکا نہیں ہوا، اردو غزل کا رنگ جو پھیکا نہیں ہوا۔ ایک شعر بھی نہ ڈھل سکا سانچے میں حسن کے، ایک شعر بھی نہ ڈھل سکا سانچے میں حسن کے، جب ذہن میں وہ حسن سراپا نہیں ہوا، جب ذہن میں وہ حسن سراپا نہیں ہوا۔ ہمدم شب فراق تیری یاد کے بغیر، ہمدم شب فراق تیری یاد کے بغیر، عاطف کی بزم جام اجالا نہیں ہوا، عاطف کی بزم جام اجالا نہیں ہوا۔ اور دوسری غزل کے کچھ اشعار حاضر خدمت ہیں۔ بے چہرگی کے شہر میں چہرہ نہیں کوئی، بے چہرگی کے شہر میں چہرہ نہیں کوئی، اب کس سے ہم ملیں یہاں اپنا نہیں کوئی، اب کس سے ہم ملیں یہاں اپنا نہیں کوئی، جب تک تیرے خیال میں ڈوبا نہیں کوئی، جب تک تیرے خیال میں ڈوبا نہیں کوئی، بن کر غزل جہان میں مہکا نہیں کوئی، بن کر غزل جہان میں مہکا نہیں کوئی۔ حسن ازل جو بس گیا اپنی نگاہ میں، حسن ازل جو بس گیا اپنی نگاہ میں، ہم کو جہان حسن میں جچتا نہیں کوئی، ہر شب کسی کی یاد سے سجتی ہے بزم دل، ہر شب کسی کی یاد سے سجتی ہے بزم دل، کیسے کہوں خیال میں آتا نہیں کوئی، کیسے کہوں خیال میں آتا نہیں کوئی، لمحے ہیں اس کے پیروی حق کے واسطے، لمحے ہیں اس کے پیروی حق کے واسطے، یہ زندگی ہے کھیل تماشا نہیں کوئی، یہ زندگی ہے کھیل تماشا نہیں کوئی، اور وہ جب بھی چاہے لوٹ کے آ جائے میرے پاس، وہ جب بھی چاہے لوٹ کے آ جائے میرے پاس، چوکھٹ پہ دل کی آج بھی پہرا نہیں کوئی، چوکھٹ پہ دل کی آج بھی پہرا نہیں کوئی، میری نگاہ شوق نے دنیا حسن میں، میری نگاہ شوق نے دنیا حسن میں، ان سے زیادہ خوب رو دیکھا نہیں کوئی، ان سے زیادہ خوب رو دیکھا نہیں کوئی۔ اور مقطع سماعت فرما لیں۔ عاطف بغیر صرف کیے فکر میں لہو، عاطف بغیر صرف کیے فکر میں لہو، رفعت کے آسمان پہ چمکا نہیں کوئی، رفعت کے آسمان پہ چمکا نہیں کوئی، بے چہرگی کے شہر میں چہرہ نہیں کوئی، اب کس سے ہم ملے یہاں اپنا نہیں کوئی، جب تک تیرے خیال میں ڈوبا نہیں کوئی، بن کر غزل جہان میں مہکا نہیں کوئی، حسن ازل جو بس گیا اپنی نگاہ میں، حسن ازل جو بس گیا اپنی نگاہ میں، ہم کو جہان حسن میں جچتا نہیں کوئی، ہر شب کسی کی یاد سے سجتی ہے بزم دل، کیسے کہوں خیال میں آتا نہیں کوئی، وہ جب بھی چاہے لوٹ کے آ جائے میرے پاس، چوکھٹ پہ دل کی آج بھی پہرا نہیں کوئی۔ اب قطعات پیش کر رہی ہوں۔ خوشی سے دار پر چڑھنے کی ہمت ہے یہ کیا کم ہے، خوشی سے دار پر چڑھنے کی ہمت ہے یہ کیا کم ہے، ابھی سچ بولنے والوں میں جرت ہے یہ کیا کم ہے، ابھی تہذیب باقی ہے میرے قصبے کے لوگوں میں، ابھی تہذیب باقی ہے میرے قصبے کے لوگوں میں، یہاں بچوں کو اردو سے محبت ہے یہ کیا کم ہے۔ اور دوسرا قطعہ سماعت فرمائیں۔ سکھا رہا تھا جو ہم کو سخنوری کے نکات، سکھا رہا تھا جو ہم کو سخنوری کے نکات، نگاہ فکر میں وہ صاحب نظر کچھ تھا، اور جلا رہا تھا وہی رخ پہ آندھیوں کے چراغ، وہ ایک شخص جو با عزم و با ہنر کچھ تھا۔ سامعین، ابھی آپ محترمہ ریحانہ عاطف صاحبہ سے
ان کا یہ شعری عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔